الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله على نعمة المغفرة الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله على نعمة المغفرة الحمد لله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر قرآن دی بلو پرنٹ فار سکسیس۔ قرآن مکمل کامیابی کا راز ہے۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر UK ٹرپ 2022 کا فرسٹ پبلک لیکچر ہے۔ آج ہم اس میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ تعمیر انسانیت کا کیا نسخہ، کیا راز اللہ نے اس کتاب میں دیا ہے۔ اور ہماری یہ بڑی شارٹ سی سیریز ہوگی UK ٹرپ کی، جس میں آپ جو کچھ بھی سنیں گے وہ اسی ٹاپک کے انڈر سنیں گے۔ تعمیر انسانیت، کریکٹر بلڈنگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کارنامہ تھا، انہوں نے انسان کی شخصیت کو بدل دیا۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق تو شروع دن سے ہی اسلام کی طرف مائل تھے۔ حضرت عمر کو دیکھ لیجئے، بڑی بڑی شخصیات کو دیکھیے کہ اتنا بگ سائز پرسنالٹی کے اندر چینج انسانیت نے نہیں دیکھا۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ قرآن ہمیں پرسنل گرومنگ کا کیا طریقہ کار سکھاتا ہے اور ہم کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یقین کیجئے کہ اللہ کی اس کتاب میں ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کامیابی کا خواہش مند ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ڈو یو وانٹ ٹو بی سکسیسفل ایز اے وائف، ایز اے مدر، ایز اے سسٹر، ایز اے کولیگ، تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں۔ انسان کی سرشت میں ہے، بچہ بھی۔ ایون سب سے زیادہ جو چیز بچپن میں ایک بچے کو اٹریکٹ کرتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو، پاس ہو جائے، نمبر کتنے آئے۔ بچپن میں انسان بہت نمبر کانشیس ہوتا ہے، اس کو گریڈز چاہیے ہوتے ہیں۔ بعد میں وہی پھر ٹیسٹ شروع میں پرائمری میں، میٹرک میں، پھر اس کا 2 لیولز میں لے کے جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ وہ پھر صحت اور بیماری کے گریڈز بنتے ہیں، شوگر لیول کتنا ہے، بلڈ پریشر کتنا ہے، اور اسی طرح سے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا میں کامیابی کی خواہش ہر ایک رکھتا ہے، اور اسلام نے ہمیں اس کا بھی کنسیپٹ دے دیا ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، اور رہ گئی یہ دنیا کی زندگی تو یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، یہ ایک بس ونیر ہے اوپر۔ اصل میں کامیابی یہ نہیں ہے
جس کو ہم سمجھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہر انسان اپنے فیلڈ آف لائف میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور یہ جو آپ کی میری زندگی کا کور چل رہا ہے، ڈے ٹو ڈے لائف، آپ کا ڈیلی پلانر، آپ کی زندگی، یہ سب آپ کے کامیاب ہونے کی ایک کوشش ہے. کبھی کبھی بہت ٹیکنیکل وے پہ ہم کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور مثال ہے کہ ایک خاتون ہے تو وہ گھر میں کھانا اچھا بنانے کو کامیابی سمجھے گی. ایک مرد ہے، وہ کامیاب ہونے کا معیار کیا سمجھتا ہے کہ وہ کہیں جا کر جو کام کرنے گیا وہ کام کر لے، میٹنگ اچھی ہو جائے. ایک کاروباری شخص کہتا ہے اس کے پاس بہت سا مال آ جائے. اسی طرح سے ایک سیاستدان کی کامیابی کچھ اور ہوگی، ایک کسان کی کامیابی کچھ ہوگی، لیکن ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس عمل کے بعد جو آج اس دنیا میں کر رہا ہے اس کو عزت ملے، اس کو مقام ملے، اسے شہرت ملے، اس کو پیسہ ملے، اور سب سے بڑی بات کہ اس کو سکون ملے. یہی اس کا وہ انعام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ایک اہم مقصد کو حاصل کرنے اور اس غیر معمولی کام کو سر انجام دینے کی وجہ سے عطا کرتا ہے. جب آپ اور میں اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو لکھ لیجئے کہ دنیا کی کامیابی پر ہی آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے. آخرت کی کامیابی کی بنیاد دنیاوی زندگی پر ہے. آپ کا میرا اس دنیا میں کامیاب ہو جانا آخرت کی سیڑھی ہے، آخرت کی کامیابی کی سیڑھی ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام آپ سب نے ہی سنا ہوگا، استادوں میں سے ایک استاد تھے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی جنت سے گزرے بغیر آخرت کی جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہی کانسیپٹ دیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار میں، کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی حسنہ دے اور آخرت میں بھی دے. تو آج کا میرا موضوع کیا ہے کہ قرآن جو کتاب ہدایت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب جو آپ کو آخرت کی کامیابی کے اصول بتائے، وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے، کیا وہ آپ کو دنیا میں کامیاب نہیں کرے گی؟ یہاں میں بڑے افسوس اور دل پہ بوجھ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گی کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ سوچ لیتے ہیں کہ اگر ہم کوئی چیز قرآن یا حدیث کی روشنی میں سیکھیں گے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائیں گے، یا ہم خود چلیں کچھ دین کا کام کریں گے، تو پھر اس کے بعد ہماری آخرت بن جائے گی. اچھا بھئی دنیا، چلو کوئی بات نہیں، 4 دن کی دنیا ہے، یہ تو گزر جائے گی. سچ بتائیے کیا یہ اصول ہمارے ہاں ہے کہ نہیں؟ 4 بچوں میں سے ایک کو حافظ بنا دیتے ہیں، چلو کچھ آخرت بن جائے. چلو ایک حافظ بچہ 70 لوگوں کی فرمائش کر دے گا، ان کی سفارش کر دے گا. یعنی سب کانشیس میں ہوتا ہے، ریئل میں کوئی مانے نہ مانے، کہ چلو یہ آخرت بنانے والا، اس کی دنیا تو خراب ہونی ہے، معذرت کے ساتھ. چلو یہ کسی مسجد میں مولوی صاحب لگ جائے گا، کئی نمازیں پڑھا دے گا، شاید کسی اسلامی اسکول میں اس کو بڑی لیس منیمم پہ مل جائے گی، چلو کوئی بات نہیں نا. لیکن کوئی بات نہیں، ہم اتنی کو قربانی دے لیتے ہیں تاکہ آخرت میں یہ بچہ کامیاب ہو جائے اور ہمیں بھی کرا دے، ہم اس کا پلو پکڑ لیں. ہے ہمارے دل کے اندر کہیں یہ خیال؟ اور اگر ہم اپنے بچوں کے اسٹیٹس کی بات کریں تو میں امریکن اسکول، برٹش اسکول اور بہت زیادہ پروٹوکول والے اسکول ادھر بھیج کے ہم سوچتے ہیں چلو شکر ہے بچہ کامیابی کی راہ پہ چل گیا. یہ ایک بہت بڑا ڈائلما ہے. جب ہم مسلمان جو خود ہی اپنے اسلام کے بارے میں یہ کانسیپٹ رکھیں گے کہ اسلام پہ آنے کی بنیاد پہ ہم دنیا میں تو ناکام ہوں گے، اب یہ قربانی کون دے سکتا ہے، کون نہیں دے سکتا؟ تو سب سے پہلی چیز آج کی میری اس آپ کے ساتھ سٹنگ کی نوٹ کیجئے، یہ بات مسکنسیپشن ہے، یہ ایک سوتیلے بچے والا سلوک ہے جو آج ہم وی آر embarrassed ٹو بی مسلم کر رہے ہیں، وی آر سوری ٹو بی مسلم ہیں. اور وہ یہ خیال کہ دین پہ آنے یا دین کے مطابق براٹ اپ کرنے سے ہماری دنیا خراب ہوگی، ہاں آخرت بہت اچھی ہوگی. اس کو نکال دیجئے ذہنوں سے. جو دین پہ آئے گا، جو اللہ اور رسول کے حکموں پہ چلے گا، اللہ اس کا ہوگا. ما کان للہ کان اللہ لہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کی مانے اور ماں پھر اس کی نہ مانے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ماں کی ہر بات پہ جی امی اور بہت ہی اوبیڈینٹ ایٹیچیوڈ دکھائے، بڑا اچھا بیہیویئر اس کا ہو، اور ماں اس کو پیچھے کر کے تو وہ نکمے، بیکار اور بہت ہی روڈ بات کرنے والے بچے کو سب نواز دے؟ کیا آج ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی نہیں آ گئی کہ جو جتنا ریبیلیس، جو جتنا ٹرانسگریسڈ، جو جتنا سرکش، وہ اتنا کامیاب؟ نہیں، یہ غلط ہے.
اس کے ساتھ تو آپ دنیا میں چل ہی نہیں سکتے۔ ایک دور تھا کہ مسلمان اس دنیا پہ سورج کے طرح چراغ بن کے چمکتے تھے۔ مسلمان ہونا کامیاب ہونے کی دلیل تھی۔ اس وقت لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم جتنا اللہ کی مرضی کو مانیں گے اللہ اتنی ہماری مانے گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک پورے قرآن اور پورے اسلام کو سمجھے نہیں۔ تو آج انشاءاللہ اس محفل میں آپ کو تقریباً 7 اصول، 7 ڈفرینٹ رولز اینڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیسکس بتا کے جاؤں گی کہ جس کے بعد آپ کو یقین آئے گا انشاءاللہ کہ اسلام قرآن پاک کے اندر ہدایت کا ایک اتنا خوبصورت پیکج ہمیں پیش کرتا ہے کہ اگر ہم مسلمان اس پہ عمل کریں تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی۔ آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی ہے اور آپ کا بچہ انشاءاللہ امام مسجد بھی ہے۔ آپ کی بیٹی سسرال والوں کا دل بھی جیت رہی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بندی بھی ہے۔ آپ کا شوہر دن میں 8 گھنٹے کام کر کے شام کو کامیاب لوٹتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ مغرب اور عشاء مسجد میں بھی پڑھتا ہے۔ اٹس کوائٹ پاسبل۔ آج ہمارا کانسیپٹ اس درست کرنے کی ضرورت ہے، تو اس میں ہم انشاءاللہ اللہ کی اس کتاب سے ہی گائیڈ لائن لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا اصول دیے ہیں۔ تو سب سے پہلا اصول لیجئے، دا فرسٹ رول قرآن نے جو آپ کے میرے سامنے پیش کیا وہ کیا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کرو۔ قرآن کی پہلی سورت الفاتحہ، قرآن پاک کی پہلی سورت کیا ہے؟ الفاتحہ۔ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیے۔ یعنی قرآن کی پہلی سورت آپ کو مجھے صراط الذین انعمت علیہم کی بات سکھاتی ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا گیا۔ آیت نمبر 6 ہے یہ سورت الفاتحہ کی۔ کیا پتہ چلا کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے سے ہی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملتی ہیں۔ پہلا اصول یہ کیجئے، آپ اپنے اس دور میں، جیسے آج 2022 میں فیبروری 26 ہے، آج کے اس دور میں آپ کچھ کامیاب لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ آپ جس فیلڈ میں ہوں گے آپ ویسے ہی لوگوں کو کم کیجئے۔ میں چلے دنیا کی کامیابی کی بات کرتی ہوں نا، مثلاً ہم خواتین ہیں تو میری تو مثالیں خواتین کی ہوں گی۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر بہت اچھا چلے، آپ کے شوہر بہت خوش رہے اور آپ اپنے گھر کو بہت اچھا ویل مینٹین کریں۔ بس آپ اپنی فرینڈز میں سے، آپ اپنی ان لاز میں سے کسی کو، اپنی بہنوں کزنس میں سے کسی کو دیکھیے، سب کو جج آؤٹ کیجئے کہ کون بہت کامیاب ہے، کس کا گھر بہت آرگنائزڈ ہوتا ہے، کس کے گھر میں ڈسپلن ہے۔ یعنی جو آپ کا ویک پوائنٹ ہے وہ آپ اپنے ارد گرد دوسروں میں سے دیکھیے اور بس اس کے ساتھ چائے کے کپ پہ بڑھ جائیں۔ اس طرح سے اسے بولیں کہ آج تم میرے گھر چائے پینا یا میں تمہارے گھر پیوں گی، اور اس سے بیٹھ کر باتیں کیجیے، لوگوں کی خوبی کا اعتراف کریں۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے، کھلے دل کے لوگ، چاہے وہ دینی خدمات دے رہے ہیں یا بظاہر دنیاوی خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ دوسروں کو ایڈمائر کرتے ہیں، دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور اس سے اپوزٹ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لیگ پولنگ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی کا نام بھی نہ آئے، نام صرف ہمارا آ جائے۔ تو قرآن پاک مکمل کامیابی کا راز ہے۔ آخرت میں کامیاب لوگ جیسے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہوں گے، آپ میں بھی ان کی طرح جینا شروع کر دیں۔ ہم بات کر رہے ہیں آخرت کی، جیسے دنیا کی مثال دی، ایک ڈاکٹر ہے وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، جائیے دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھائیے۔ ایک ٹیچر کامیاب ٹیچر بننا چاہتی ہیں، اپنے ارد گرد کے ٹیچرز کو آبزرو کیجیے، پھر ان کے کلوز سرکٹ میں دیکھیے کس طرح سے وہ کامیاب ہیں، ان کے کیا رولز ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے، فالو کیجیے۔ اسکریچ سے کام شروع کرنا اور ٹرائل اینڈ ایرر کر کے سیکھنا اس سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی اپنے جیسے کسی بھی کام کرنے والے کو دیکھیے، ان کو جوائن کر لیجیے۔ آپ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کیوں ان کا وقت ضائع کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جس فیلڈ میں ہونا چاہتے ہیں، پہلے آپ اس فیلڈ کے کامیاب لوگوں کو اسٹڈی کیجیے۔ آج اتنی خوبصورت بکس موجود ہیں، کامیاب لوگ، 100 کامیاب لوگ، 1000 کامیاب لوگ،
بزنس والے کون کامیاب ہوئے، کس نے ریڑھی سے کاروبار شروع کر کے تو اپنے آپ کو ایک بہت بڑے برانڈ میں بدل دیا. جائیے دیکھیے، طریقہ ایک ہی ہوتا ہے. چائے بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے. ریشیو پروپورشن دیکھ لیجئے کہ کون دم زیادہ دیتا ہے، کون پتی ڈالتا ہے، کون چینی زیادہ ڈالتا ہے، کون دودھ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد پھر چلنے دیجئے اس کو انشاءاللہ تعالی. اور آپ دیکھیں کہ جب دین کی کامیابی، اصل میں تو ہمارا ہم اور غم دین ہے نا، تو جب دین کے نام پر آپ کامیاب ہونا چاہیں تو چیک کیجئے میں جن لوگوں کے بیچ میں اٹھتی بیٹھتی ہوں وہ کیسے ہیں. المرء علی دین خلیلہ، اللہ کے نبی کی یہ پیاری سی روایت ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آپ کی فرینڈز کیسی ہیں؟ کیا انبیاء، صدیقین، صلحاء اور شہداء جیسے لوگوں کے ارد گرد آپ بیٹھتی اٹھتی ہیں؟ آپ کا فرینڈشپ سرکل کیسا ہے؟ اور آپ اگر واقعی ایسے لوگوں میں جانا چاہتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں میں اٹھیے بیٹھیے. آسان سی بات ہے. آپ جیسے لوگوں میں بیٹھیں گے نا، آپ کا ویسا ہی بننے کو دل کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین میں اپنے آپ سے اوپر والوں کو دیکھو، تاکہ ہمیں اپنا دین تھوڑا لگے گا تو اور لیں گے نا. اور دنیا میں اپنے سے نیچے بیٹھیے. ابھی ریسنٹلی پاکستان کا ٹرپ پورا ہوا الحمدللہ، تو اتنے ڈائیورسٹی کے ساتھ مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی. میں خود حیران تھی کہ ایک کیسل نما گھر میں رہ رہا ہے اور اسی کے نیچے اگر نظر ڈالو تو جھگیاں. وہ کیسل یعنی آپ کہہ لیجئے کہ بکنگم پیلس ایسے گھر میں رہنے والا بھی اور اتنا ہی خوش ہے. وہ سسٹر اتنی سمپل ہے، وہ اتنی جنرس اور اتنی ہر ایک کو فرینڈلی ویلکم کرنے والی ہیں. اور وہ جو نیچے پٹھان لوگ ہیں اور جو بلکہ مہاجرین اور افغانستان سے موو ہوئے، وہ مجھے بعد میں اپنا ایک کمرے کا گھر دکھا رہی ہیں، اور ایسے دکھا رہی ہیں واللہ کہ جیسے اس سے اچھا کوئی گھر ہی نہیں. ساری سہولتیں ساڑھے گھر ساڑی ہیں. میں نے کہا اماں آپ کا کچن کدھر ہے؟ کہندی اے دیکھو. تو میں نے نظر ڈالی نا تو ایک خالی ایسے کھلا سین تھا، تو ادھر 2 اینٹیں جوڑ کے چولہا بنایا ہوا اور اس پہ توا رکھا. کہتی یہ میرا کچن ہے. میں ایسے گھروں میں گئی ہوں، گاؤں میں، پہاڑوں میں، ادھر ادھر. یہ تو ایک بڑی لمبی کہانی ہے، جب کبھی انشاءاللہ آپ کو شیئر کروں گی تو آپ بھی دیکھیے گا. تو میں اس دن یہ سوچ رہی تھی کہ اصل کسی کوٹھی میں رہنے والا ناکام یا کامیاب نہیں ہے، اور جھگی میں رہنے والا کامیاب یا ناکام نہیں. کامیاب وہ ہے جو خوش ہے، جو اپنی موجودہ حالت سے مطمئن ہے، جس کو لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے جو دیا وہ میرے لیے بہترین تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی امیر بھی تھے، غریب بھی تھے. ابو بکر صدیق جیسے امیر صحابی تھے، عبد الرحمن بن عوف جیسے امیر صحابی موجود تھے اس دور میں، اور اسی طرح سے باقی بھی تھے. اور اس میں بلال حبشی بھی تھے، اس میں صہیب رومی بھی تھے، عبداللہ بن مسعود بھی تھے، اس میں مصعب بن عمیر جیسی شخصیات تھی کہ جو پہلے لاڈوں میں پلے تھے. وہ ایسی ماحول میں پلے تھے کہ آپ کہیں کہ جب حضرت مصعب بن عمیر اسلام قبول کرنے سے پہلے سج سنور کے اپنے گھوڑے پہ نکلتے تھے تو مکہ کی لڑکیاں لڑکے ان کو دیکھا کرتے تھے، ان کے ہیرو تھے. اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ مصعب بن عمیر کے جسم پہ کپڑے بھی پورے نہیں، بٹن نہیں تھے کپڑے کو جوڑنے کے لیے، کانٹوں کے ساتھ اپنی چادر کو یہاں سیتے تھے. اور جب کفن آیا تو کہ اللہ کے نبی پاؤں چھپائیں تو سر کھلتا ہے، سر چھپائیں تو پاؤں کھلتا ہے. اس اوکے، یہ لائف سپیم ہے. پھر کیا ہوا؟ تو اسی سے پھر آپ آج دوسرا اصول لے لیجئے. آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو قرآن آپ کو ایک اور اصول دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مشکل کے بعد آسانی ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی بات کو ایک بار کہہ دے وہ بھی بہت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الم نشرح کی آیت 5 اور 6 میں 2 بار یہ بات فرما دی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے. اس کو لکھ لیجئے. کچھ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ صرف کمپلیننگ ہوتا ہے. جب ان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے، وہ کمپلین شروع کرتے ہیں، پہلے ایسا تھا ویسا تھا، اب وہ تھا وہ تھا. یاد رکھیے گا، زندگی میں تکلیفیں اور مشکلیں پہلے آئیں گی اور آسانیاں بعد میں آپ کے گھر کا راستہ دیکھیں گی. کسی فرد کو دنیا میں پہلے مشکل کام کرنا پڑتا ہے، پھر اسے آسانیاں عطا ہوتی ہیں. آپ کا بڑا مشہور برانڈ ہے مارکس اینڈ سپنسر. آج آپ کے کھانوں کے اوپر بھی مارکس اینڈ سپنسر کا نشان لگا ہوا ہے، آپ کے کپڑوں پہ، آپ کے جوتوں پہ. جا کے دیکھیے، یہ سفر ایک ہی دن میں نہیں طے ہوا ہوگا، بڑی محنتیں کی ہوں گی. کوئی برانڈ دنیا کا برانڈ بن جائے یا دین کا کوئی کام کرنے والا آج آپ کی نظر میں کوئی برانڈ بن گیا ہے، اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے. کسان کو پہلے ہل چلانا پڑتا ہے، فصل کاشت کرنی پڑتی ہے، پھر اس کو ہر طرح کی جڑی بوٹیوں سے پاک کرنا پڑتا ہے. گرمی سردی میں اس کا دل بیٹھا ہوتا ہے، ہائے آج بارش ہو گئی تو کیا ہوگا، ہائے یہ چنوں کی فصل ہے اگر بجلی گر گئی تو کیا ہوگا. مہینوں کی انتھک محنت کے بعد پھر بھرپور فصل ملتی ہے.
پھر آسانیاں ملتی ہیں۔ طالب علم کو راتوں کو جاگ جاگ کر محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتا ہے۔ تو دنیا میں کسی بھی آسانی کی قیمت پہلے محنت، تنگی اور مشکل کی صورت میں دینی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کر آسانیاں ملتی ہیں۔ آج دنیا میں سب سے کامیاب شخص کون ہے آپ کی میری نظر میں؟ سوچ کے بتائیے، اور بغیر سوچے بتائیں گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی۔ ذرا سا سوچئے، آپ ایک سیرت کی بک تو پڑھیے، آپ کو سیرت کی ایک بڑی ہلکی پھلکی سی کتاب پڑھ کر یہ یقین آ جائے گا کہ مکہ کے 13 سال، یہ جو بات ہے نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، عسر پہلے ہے یسر بعد میں۔ عسر تھا مکی دور، یسر تھا مدنی دور۔ آپ کی مکی زندگی 13 سالہ زندگی مشقتوں کی زندگی تھی، لگاتار اور مسلسل محنت کا نتیجہ تھی۔ پھر اس کے بعد مدنی زندگی شروع ہوئی، اور مدنی زندگی بھی کوئی آسانیوں کی نہیں تھی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی پکار سننے سے پہلے مدینہ میں آپ نے بدر سے لے کے احد اور خیبر اور خندق اور اسی طرح سے ہر سال میں کسی نہ کسی جنگ کی صورت میں مشکلات دی، لیکن ہر فرد کو تنگی کے بعد انعامات میں ڈالا جاتا ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی مکی یعنی تکلیف اور تنگی کے دور میں اپنا موازنہ ان لوگوں سے کرتے ہیں جن کا انعامات یعنی مدنی زندگی کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے، تو ہم پھر احساس محرومی میں چلے جاتے ہیں۔ میری بہن تو بڑی خوش ہے، سارے غم میرے لیے کیوں ہیں، ساری تکلیفیں میرے پاس کیوں آنی تھی، ایسے کیوں تھا، ویسے کیوں تھا۔ آپ اپنی زندگی میں مکی دور جیسا صبر لائیے، ایسی ہمت لائیے، استقلال پہ قدم رکھیے، ثابت قدمی پہ رہیے، یقین کیجیے آپ کی زندگی میں مدنی دور ضرور آئے گا، اور جب ایسا وقت آئے گا تو لوگ آپ کی مثال دیں گے، آپ پر فضل کی بارش ہوا کرے گی، لوگ کہیں گے ان کو دیکھو۔ اور میں خاندانوں میں بھی لوگوں سے ایسی باتیں کرتی ہوئی دیکھتی ہوں۔ آپ اپنی فیملی کے کسی انکل کو سوچئے، آپ کے چچا ہو سکتے ہیں، آپ کے سسر ہو سکتے ہیں، سسر کے بھائی ہو سکتے ہیں، کسی بھی کو ذہن میں رکھ کر آپ اپنی زندگی میں اس چیز کا یقین رکھ کے دیکھ لیں کہ محنت کے بغیر ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ محنت کو سنبھال لیتا ہے، بعض دفعہ ہمیں محنتوں کا فوری پھل نہیں ملتا۔ ایک بچی ہے، سسرال میں جاتی ہے، دل جیتنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے، لیکن قدردان نہیں ہے، ساس کا ذہن ذرا سا الجھا ہوا ہے، بیچاری اپنی بیماریوں میں ہے، پریشان ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے، شوگر لو ہے۔ اب وہ بہو کہتی ہے میں جتنی ان کی خدمت کرتی ہوں یہ میری بات نہیں مانتی یا یہ مجھ سے خوش نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، نہیں ہوتی خوش، کیا کریں اب ہم، اس کا طریقہ کیا کریں؟ انتظار کیجئے، کل آپ کی بہو جب آئے گی نا تو آپ کی ساس کے ساتھ کیے ہوئے مکی دور والے صبر کا بدلہ آپ کو مدنی دور کی فتوحات کی صورت میں ملے گا، کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ محنت سنبھال کے رکھ لیتا ہے جس کی دنیا میں قدر نہیں ہوتی، ایک دن لے کے آئے گا اس کو باہر۔ اور کچھ چیزیں پہلے پریزرو ہوتی ہیں، چھپتی ہیں۔ آپ کچھ کو ایک ہی فصل فوراً لگ جاتی ہے، آپ دیکھیں فصل مختلف طرح کی ہے نا، ایک فصل سال میں 2 دفعہ بھی لگتی ہے، 3 دفعہ بھی لگتی ہے۔ چارہ جانور جو کھاتے ہیں میں نے سنا 4 دفعہ سال میں لگتا ہے۔ اب گندم 1 دفعہ لگتی ہے، چاول بھی 1 دفعہ لگتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو تھوڑی سی محنت کے بعد کامیابیاں شروع ہو جاتی ہیں ملنی، کچھ کی جمع ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے جو کھانا جتنا سہج پکتا ہے اتنا مزے کا ہوتا ہے۔ وہ کھیر جو اوور نائٹ پکتی ہے اس میں، اور وہ جو آپ خوب اس میں آٹا شاٹا گھول گھال کے ڈال دیں، اس کا ٹیسٹ فرق ہوتا ہے نا۔ تو آپ دوسرا اصول کیا سمجھے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ آج اگر آپ کی زندگی میں عسر ہے تو کل یسر آئے گا۔ تو اسی سے پھر کامیابی کا تیسرا اصول لیجئے، وہ کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہو، ڈونٹ لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ناکام ہونے والے یا مایوس ہونے والے ناشکرے لوگ ہیں۔ سورۃ زمر آیت 53 ہے یہ۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کن کو امید دلا رہا ہے؟ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی کہہ دو کہ میرے بندو، ذرا سے اس کو دیکھیے، یہ دیکھیے آپ، اے میرے بندو، کس کو اللہ اپنے بندے کہہ رہا ہے؟ نبیوں کو، ولیوں کو نا۔ الذین اسرفوا، ماں اپنے بگڑے سے بگڑے بچے سے محبت کرتی ہے، بیمار بچہ بھی ماں کو بڑا پیارا لگتا ہے، جو کچھ نہیں کرتا وہ تو کچھ اور ہی اللہ کی طرف سے ماں کے دل میں رہتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی نسبت نہیں ہے،
اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ہم ماؤں کی محبت کو تشبیہ دے کر اللہ کی محبت پیش کریں، لیکن یہاں دیکھیے الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ کی رحمت سے وہ لوگ بالکل مایوس نہ ہوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ تنگی کر دی، جنہوں نے کوئی گناہ کر دیا، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے گناہ معاف کرتا ہے، ایک گناہ نہیں سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی بخشنے والا مہربان۔ تو آج سائیکالوجی کو سامنے رکھ کر دیکھیے، ہر گناہ آپ کے دل میں ایک گلٹ پیدا کرتا ہے۔ مایوسی کیا ہے؟ انسان کو کفر میں ڈال دیتی ہے، جبکہ امیدوں سے حوصلے جوان ہوتے ہیں۔ سائنٹسٹ اور سائیکٹرسٹ، یہ دو لفظ آج بڑے معروف ہیں۔ آج اگر آپ سائیکٹرسٹ لوگوں سے ذرا سی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان مرتا بعد میں ہے، فزیکل ڈیتھ بعد میں ہوتی ہے، اس کی امیدیں اور اس کی آس تمنائیں پہلے مر جاتی ہیں۔ کوئی مریض اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس کی ول پاور قائم رہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ ڈیتھ بیڈ پہ بھی اتنے مہینے گزار جاتے ہیں اور کچھ کھڑے کھڑے گر جاتے ہیں۔ مایوسی آپ کے لیے ایک ان سین قسم کی ڈیتھ ہے۔ سارے جسمانی، ذہنی امراض، روحانی امراض میں دیکھیے مایوسیاں اور نا امیدیاں ڈیرے ڈال رہتی ہیں، اور جس قوم سے اور جس فرد سے آپ امید چھین لیں گے آپ ان کو کبھی بھی کامیاب ہوتا نہیں دکھیں گے۔ ہمارے والد ایک جملہ بولا کرتے تھے، جو کھلاڑی گھر سے ہی ہارنے کی نیت سے جائے گا اس کو کوئی جتا نہیں سکتا۔ آپ اپنے بچے کو صبح اسکول بھیج دیں کہ تو نے تو فیل ہو کے ہی آنا ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ اپنے میاں سے کو تم تو ہو ہی نہ کھٹو، تمہیں کوئی نہیں دہاڑی ملنی، تم کچھ نہیں کر لے کر آؤ گے، ایسے ہی ہوگا۔ تو مایوس نہ کیجیے۔ آج بینگ اے نیشن ہمیں مایوس کیا جا رہا ہے، مسلمان بیکار، آج تو ایسے ہیں، پاکستانی ہوتے ہوئے پاکستانیوں کو مایوس کیا جا رہا ہے، انڈیا میں رہنے والوں کے حوصلے انڈیا میں توڑے جا رہے ہیں، ویسٹ والوں کے لیے تو فتوے دے دیے کہ انہوں نے تو جانا ہی جہنم ہے، یہ غیر مسلموں میں بیٹھے ہیں، یہ انگلش بولتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو آج سے آپ اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو رکھیے، میں نے مایوس نہیں ہونا۔ یقین کیجئے کہ آج اسلام کو ایسے موٹیویشنل اور ایسے پر امید سپیکرز کی ضرورت ہے۔ علم تھوڑا ہے کوئی بات نہیں، ان کے اندر حوصلہ ہو۔ آج ہم بعض بہت دین رکھنے والے لوگ بھی یہ دعویٰ کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جی تم سب جہنمی ہو، تمہیں تو جنت ملنی کوئی نہیں، تم تو بیکار ہو۔ تو یاد رکھیے امید ہے نا، وہ انسان کے حوصلوں کو جوان رکھتی ہے، وہ اس کو ایک نئی ہمت دیتی ہے۔ سخت سے سخت اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی امید کا دامن تھامے رکھیں، آپ دوبارہ اٹھیں گے۔ آج کل آپ کے باہر اس کو سیکھنے کے دن ہے۔ آپ میری اس بات کو سننے کے بعد اگر واک کر کے اس مسجد سے باہر جائیں گے، آپ کو کئی ایسی ٹہنیاں جو پوری اس ونٹر میں دیکھیے خشک رہیں، یہاں تو سنو نہیں پڑی ہوگی، ناروے میں سنو بھی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں پورے 6 ماہ آپ سوچتے ہیں اس ڈنڈی کا کیا مقصد ہے، اس کو اتار کے پھینک نہ دوں، آتے جاتے پاؤں میں آتی ہے، لیکن آج اس پہ چھوٹی چھوٹی کونپلیں آ رہی ہوں گی، اور ہر ہفتے آپ دیکھیں گے فرق۔ سمر آنے کی علامت کیا ہے کہ وہ سوکھی سوکھی ٹہنیوں پہ اب چھوٹا چھوٹا بور لگنا شروع ہو گیا۔ اس سے امید سیکھیے، زندگی میں پریشانیاں آئیں گی، مانی آئیں گی، کرونا جائے گا کوئی اور آئے گا، کوئی ایک جائے گا کوئی آئے گا، اللہ ہمیں سب کو ان آفتوں سے بچائے۔ یہ اصل میں ہمارے آپ کے ایمان کا امتحان بن گیا۔ مایوس کتنے ہو، بدگمان کتنے ہو، مایوس کتنے ہو، اضطراب کتنا ہے تمہارے اندر، تمہاری فکریں اللہ تعالیٰ پر نظریں لگا کر کم ہوئی کہ نہیں؟ تم ایک چھوٹی سی ویکسین کے اوپر یقین رکھتے ہو، اتنی بڑی ہستی پہ تمہارا یقین کیوں نہیں ہے؟ تم اپنے رب کو دیکھو، اللہ نے تو نبی کی صورت میں تمہیں صبح شام کی دعائیں اور بیماریوں سے بچنے کی دعائیں بتا دی۔ تمہارا اس بات پر کتنا یقین ہے کہ صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک 7 دفعہ پڑھ دیجئے، موت کا وقت نہ آیا ہو، بس بیماری ہے، شفا ہے اس میں۔ کلونجی نہ نظر آنے والے چھوٹے چھوٹے بیج آپ لے کے بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ پچھلے 2 سال کرونا کے، کیا آپ نے میں نے اسی طرح یہ میسج عام کیا مسلمان ہوتے ہوئے؟ جیسے سینیٹائزرز عام ہو گئے، جیسے ماسک عام ہو گئے، جیسے ویکسین پہلی ڈوز، سیکنڈ ڈوز، بوسٹر آ گیا، فائزر آ گیا اور دوسرے نام آ گئے، دنیا نے یہ نام عام کر دیے۔ آپ نے میں نے اپنے پیارے نبی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہیلتھ کے کون سے اصول بتائے؟ ہمارے اپنے عمل کی کمی ہے،
ہمارے اپنے یقین کی کمی ہے. آزما کر دیکھ لیجئے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. انسان کبھی بھی کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے. آپ کی میری جہاں ہمت ٹوٹنے لگتی ہے وہاں اللہ کی مدد آنے لگتی ہے. کبھی بلڈ پریشر چیک کروایا ہوگا, وہ پش کرتے ہیں اور جب آپ کو لگتا ہے کہ اب دل بند ہو جائے گا تو چھوڑ دیتے ہیں. تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. آج امت مسلمہ کو اپنے بچوں کو پازیٹیوٹی سکھانی ہے, ہوپ دیجئے, ان کو اس معاشرے میں چلتے پھرتے خوبصورت نمونے بنا کر پیش کیجئے, سر اٹھا کر جینا سکھائیے. Why we are embarrassed to be Muslim? We should be proud to be Muslim. We are blessed to be Muslim. ہماری زندگی میں یہ اصول ہونا چاہیے کہ ہمیں یقین ہو کہ دنیا اور آخرت دونوں کی الٹیمیٹ سکسیس اس کا بلو پرنٹ قرآن ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اگلے اصول پہ چلتے ہیں. کامیابی کا فورتھ کیا ہے؟ سوچو اور تدبر کرو. تھنک اینڈ پونڈر. افلا یتدبرون القرآن. تفکر اور تدبر پہ قرآن میں اتنا زور ہے, اتنا حکم ہے. کیا کہا؟ وفی انفسکم افلا تبصرون. سورہ زاریات کی آیت ہے کہ تمہاری تو اپنی ذات میں اتنی نشانی ہے, تم غور کیوں نہیں کرتے, تم اس کے بارے میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تو اپنی ذات پہ تدبر کرنا سکھاتے ہیں. آنکھ کیسے کام کرتی ہے, کان کیسے کام کرتا ہے, زبان کیسے بول رہی ہے. جب آپ اپنے بارے میں سوچیں گے تو وہ کہتے ہیں نا کہ من عرف نفسہ عرف ربہ. اب یہ ایک قول ہے بس, نہ اس کو حدیث کہیے, نہ سنت کہیے, نہ قرآن کہیے, لیکن بات ہے کہ جس نے خود کو دیکھ لیا, جس نے اپنے وجود میں آنے کے مرحلے کو دیکھ لیا. ابھی چند دن پہلے ایک ریکارڈنگ ہوئی تو اس میں پہلی وحی کے پیغام پہ بات ہو رہی تھی کہ اگر اقرا بسم ربک میں یہ بات ہو رہی ہے کہ تم بچے تھے اور کیسے آئے اور تمہیں علقہ سے اللہ نے کیسے آگے ڈال دیا, تو بتاؤ کہ ایک بچے کے وجود میں آنے, پھر دنیا میں آنے, پھر دنیا میں آپ کی آنکھوں میں بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے, ہر ہفتے بعد دیکھے تو بچہ بڑا لگتا ہے. کیا یہ اللہ کی طرف پہنچنے کا طریقہ نہیں ہو سکتا؟ تو ضرورت ہے اس بات کی ہم سوچیں. معذرت کے ساتھ آج دنیا کو جو طریقہ زندگی سکھایا گیا ہے, وہ جو تھوڑا بہت سوچتے تھے نا وہ بھی ختم. ہر وقت آپ کے کانوں پہ ہیڈ فون ہے اور آپ کی آنکھیں اسکرین کو دیکھ رہی ہیں, اور ناچتی پھدکتی تصویریں کہیں ایڈورٹیزمنٹ کے طور پہ, کہیں بڑے بڑے سائن بورڈز پہ, ہر ایک چیز آپ کو ایسے انوالو کری. ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے فوکس نہیں ہوتے, ہم لیکچر سنتے ہوئے فوکس نہیں ہوتے. معذرت ہے. اللہ کے نبی کی مجھے حدیث اتنی زیادہ یاد آ رہی تھی آج بھی ایک موقع پہ کہ ایک بندہ مسجد میں صاحب خشوع نہیں ہوگا. کیا وجہ ہے؟ ہم کہاں چلے گئے؟ ہم سوچتے نہیں ہیں. سیلف نالج, آپ کی اپنی ذات, آپ سائنس کو دیکھیے, کائنات کو دیکھیے, قرآن کو دیکھیے, غور کیا کریے بارش کیوں ہو رہی ہے, یہ زلزلہ کیوں آ گیا, یہ کیا ہو گیا. اور سورۃ روم میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آپ کے میرے سامنے پیش کر دیا. آیت 40 ہے سورۃ روم کی. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا, پھر تمہیں رزق دیا, پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے, اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کبھی نہیں سوچتے. یہ کائنات میں آنا, آپ نے کبھی کسی کو مرتے نہیں دیکھا, کسی کو دنیا میں آتے نہیں دیکھا. سینکڑوں مقامات پہ اللہ کہتا ہے جدھر بیٹھے ہوا کرو سوچا کرو. ایک بچہ پیدا ہوا دیکھنے گئے, کبھی اس کو دیکھو, اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو دیکھو, اس کی ملائم سکن کو دیکھو, اس کی گلابی رنگت کو دیکھو, اس کی ماں کو دیکھو. اس کو نہیں پتا میرے پیٹ میں کیا پل رہا ہے, کیا بن رہا ہے. پھر اللہ سے بولو, اللہ تعالیٰ فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہر معاملے میں تفکر کریں. میں نے دیکھا ہمارا تفکر کیا ہے, کھائیں گے کیا, بچوں کی شادیاں کیسے کریں گے, گھر کیسے اپنا بنے گا, ہائے وہ ہونا یہ ہوگا, ہائے دعوت جب پہ جانا کیا پہنوں گی, ہائے آج دلہن کا جوڑا, بیٹے کی شادی کرنی ہے, یوں یوں. یعنی ہمارا ہم اور غم دنیا ہو گئی. اور اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی کہ لا تجعل دنیا اکبر ہمنا. اللہ میرا اکبر سب سے بڑا ہم یہ دنیا ہی نہ بن جائے. آج یہی دکھتا ہے. بچوں کا مستقبل, ڈاکٹر بنیں گے کہ نہیں, بچیوں کے رشتے کہاں ہوں گے, ہائی اس بچی کا رنگ دبتا ہوا ہے, اس کا رنگ کالا ہے, اس کی تو ناک موٹی ہے, یہ ہے وہ ہے. اور معذرت کے ساتھ آج ہم مسلمانوں نے سائنس میں ترقی چھوڑ دی. ٹیکنالوجی آج کس کے ہاتھ میں؟ یہ آئی فون کس نے بنایا, اینڈرائڈ کس کے قبضے میں ہے, ٹویوٹا کمپنی کس کی ہے, لینسر کون بنا رہا ہے. آپ جتنے بھی سوئی سلائی سے لے کے جہاز اور بحری جہاز تک جو اپنے ارد گرد دیکھتے اور سفر کرتے, یہ کن کے بنائے ہوئے ہیں؟ ریسرچ کون کرتا ہے؟
غیر مسلم کرتا ہے. اگر مسلمان یہ سب کر رہا تھا، اللہ کے نبی سے لے کر 1000 سال کا ایرا دیکھیے، دا بیسٹ ایرا تھا پوری دنیا کے لیے. میں مسلمانوں کی بات ہی نہیں کرتی. جب تک مسلمان پاور میں تھے، آپ کے تو پڑوس میں کون سا ملک ہے؟ اسپین، ہسپانیہ، وہاں تک اسلام پہنچ گیا. فرانس کے بارڈرز بک گئے تھے اور واپس ہو گئے، اور مسلمانوں کی کچھ حالتیں اور غداریاں ایسی تھی، ورنہ پیرس تک مسلم تھا. آپ کا ترکی کدھر ہے؟ یورپ کے پاس ہے. یہ سب کچھ کب تھا؟ جب مسلمان غور کرتے تھے، مسلمان سائنس میں ترقی کرتے تھے، الجبرا میں ترقی کرتے تھے، وہ ریسرچ میں آگے تھے. اور اصول دنیا کا یاد رکھیے، جس کے ہاتھ میں میڈیا ہوگا، جس کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی ہوگی، جو دنیا کو دے گا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ. ہم مسلمان بچے ہوئے تھے جب سائنس اور الجبرا ہمارے ہاتھ میں تھا. آج آپ کو 1000 کا کیا، وہ 10,000 کا بھی بیچیں گے، آپ کو لینا پڑے گا. آپ کو بچوں کو چاہیے آئی فون. میں نے پاکستان میں بچوں کے ہاتھوں میں سیل فون دیکھے، آئی فون. کم از کم 4 سے 5 لاکھ روپے کا ایک فون بنتا ہے پاکستان میں، اور آپ کے اس بچے کے ہاتھ میں جس کو کارٹون کے علاوہ کچھ دیکھنا نہیں آتا، وہ نیچے غصے میں پھینکے گا تو اس کی اسکرین پھوڑ دے گا. لیکن ماں باپ لینے پہ مجبور ہے، اور جب آپ نے غیروں سے ان کی چیزیں لینی ہے تو ان کی شرطیں ماننی پڑیں گی. اگر ہم مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ سب ہوتا، دیٹ از دا الٹیمیٹ سکسیس. ہم جوتے اچھے بناتے، کپڑے اچھے بناتے، پرس اچھے بناتے، جیولری اچھی بناتے، ٹھیک ہے. پھر یہ بھی سب کر کے پہن کے استعمال کر کے اللہ کو راضی کر رہے ہوتے تو پھر بھی اچھی بات تھی. تو کیا پتا چلا کہ آج ہم اپنا برین کم یوز کرتے ہیں. بہترین کھانے، بہترین چیزیں، لائف سٹائل ہمارا کوئی دیکھے تو لگتا ہے کہ شاید بکنگم پیلس والوں کو بھی ہم پیچھے چھوڑ دیں. لیکن ہم بڑے کام نہیں کر رہے، ہم علم نہیں سیکھ رہے. دنیاوی علم بھی وہ لیتے ہیں جس کے بعد پیسے زیادہ کما سکیں. ڈگری چاہیے، وی آر جسٹ ڈگری کانشیس، وی آر جسٹ کیریئر کانشیس. آج ہمارے بچے صرف یہ سوچ کر سیکھتے پڑھتے ہیں کہ کون سا پروفیشن اڈاپٹ کروں کہ جس میں سے خیر کی بات ہو. اللہ تعالیٰ نے سورۃ روم کی آیت 46 میں ہمیں ایک اور انداز سے سوچنا سکھایا. وَمِنْ آیَاتِهِ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو. کیا پتہ چلا کہ قرآن تو بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. کتنی انسان کے اوپر نئی حقیقتیں کھلتی ہیں. آپ کسی جگہ سے گزر جاتے ہیں، آپ کا سوچ اچھی ہے، آپ 10 چیزیں سیکھ کے جاتے ہیں. یہ سائن بورڈ ادھر اچھا لگ رہا ہے، یہ ادھر نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں کھڑکی نہیں ہونی چاہیے تھی. کل جب آپ خود وہ گھر بنائیں گے تو آپ ویسے ہی کریں گے. اور جب آپ بے مقصد ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی بڑا گول نہیں ہوتا، تو یاد رکھیے آپ بالکل زندگی کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ہم گہری سوچوں میں رہتے ہیں ہر وقت، فکر بہت ہے، مشکلات بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، ہائے یہ ہو گیا، بارشیں ہو گئی، موسم کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. گرمی ہے، سردی ہے، یہ ہو گیا، مچھر بڑے، ڈینگی آ گیا. کوئی تخلیقی سوچ پروان نہیں چڑھتی ہوئی دکھتی. ایک دفعہ سوچنا شروع کر دیں. آپ میں سے کچھ سسٹرز کپڑے سیتی ہوں گی، کبھی ابھی بھی سیتی ہوں گی. کتنا دماغ چلتا ہے. کسی کا ہلکا سا ڈیزائن دیکھ کر آپ کہتے ہیں میں اس سے اچھا بنا لوں گی. آپ کسی کے گھر کھانے پہ جاتے ہیں، 2-3 ڈشز دیکھ کر آپ خود ہی اندازہ لگا لیتے ہیں یہ جتنا مرضی ریسیپی چھپائیں میں ایسا بنا لوں گی، ہے نا. آپ کا دماغ چلے گا. تفکر اور تدبر دنیا میں دنیا کے راستے کھولتا ہے. کائنات پہ دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے، تفکر اور تدبر. آج اپنے کورس سے نکلیے. آج یہاں بیٹھے نا، یہ ایک چھوٹا سا لیکچر نہیں، ایک ٹاک ہے بس ہماری. ہم اپنے بارے میں آج یہ ڈیسائیڈ کریں. میں نے خود کو ضائع نہیں کرنا. میں نے بارش ہوتی دیکھ کر اللہ سے باتیں کرنی ہے. میں جہاں لوگوں میں بیٹھتی ہوں میں نے ان میں توجہ دینی ہے. اچھا ہم آج لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو ہم ان کے دکھ تھوڑی سن رہے ہوتے ہیں، ہم فون سے کھیل رہے ہوتے ہیں. ہم ایک لاؤنج میں بیٹھے، گھر میں میاں بیوی 4 بچے، 6 سکرینیں ہاتھ میں کھلی ہوئی ہیں. کسی کے چاہے کارٹون کھولا ہے، کسی کے خبریں کھلی ہوئی ہیں، کسی کے کچھ. آپ کیسے بونڈ بنائیں گے؟ آج ہم انسین ہڈن والز کے بیچ میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں. ایک دفعہ تفکر اور تدبر کو اپنا شعار بنا لیں، فطرت آپ کے اوپر اپنے راز کھولے گی. کبھی کسی پہ وہ حقیقت نہیں کھلی ہوگی. علامہ اقبال کہا کرتے تھے، دیکھا ہے جو میں نے اوروں کو دکھلا دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو ایک بات دے کر بات سوجھ جائے اور مجھے نہ سوجھے؟ اس لیے ہم سوچتے نہیں ہیں. تو 5واں اصول کیا ہے؟ بہت اہم، اپنی حالت کو خود بدلو. اللہ تعالیٰ نے یہ اصول کہاں سکھایا؟ سورۃ رات آیت 11.
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اوصاف کو نہیں بدلتے۔ از اٹ ٹرو؟ لوگ مجھے کہتے ہیں پاکستان گئے تھے، سنائیے پاکستان کے حالات کیسے ہیں۔ میں کہتی ہوں حالات تو مجھے نہیں پتا، حالت بڑی بگڑی ہوئی ہے۔ ہماری بیٹیوں کی حالتیں بدل گئیں، ہمارے مردوں کی، ہمارے بچوں کی حالت بدلی ہوئی ہے، ہمارا پہننا اوڑھنا بدل گیا، ہمارا جینا مرنا بدل گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے 600-700 روپے کا ایک برگر باپ کو اپنے اس بیٹے کے لیے لیتے ہوئے دیکھا ہے کہ جس کی جیب میں شاید 1500-1600 ہی ہوں گے، لیکن بیٹے کو چاہیے۔ 6000 کا بل میں نے خود ایک فیملی کے اونر کو، جو بھی اپنے بچوں کے لیے صرف کوئی ایک کھانا ایسا لے رہا ہے اور اس نے وہاں کھڑے کھڑے جیب سے نکال کے دیا 6000 روپے کا ایک کھانا، نہیں جسٹ سنیکنگ، ایک دعوت جس کو ڈنر یا لنچ کہتے ہیں۔ 20 سے 25 ہزار روپے کا بل دے کر ایک باپ اٹھتا ہے جب بیوی بچوں کو کھانے پہ لے جائے۔ اور اگر بھائی بہنوں میں شادی بیاہ ہو گیا، آپ دعوت کر لیں، چلو گھر میں کیا بلانا ہے، اتنا پکائیں گے، باہر لے جائیں، 30 سے 50 ہزار روپے کا بل دے کر ایک مرد کو میں نے اٹھتے دیکھا ہے کہ جس کے ساتھ 2 4 6 10 اپنے فیملی، کلوز فیملی، بھائیوں کے بچے ہیں، وہ 25-30 ہزار روپے دے کے اٹھتا ہے۔ اور اسی ملک میں آپ کے ایک ڈرائیور کی تنخواہ 15,000 روپے مہینہ، آپ کی ماسی پورا مہینہ آپ کے برتن دھوئے گی تو 3,000 روپے آپ دیتے ہیں اس کو، 2 کام کر دے گی تو آپ 6 نہیں کرتے، آپ 5 میں 2 تھوک کرواتے ہیں، 10,000 میں آپ 24 گھنٹے رکھتے ہیں ان کو، اور وہ یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف آپ کے اس اتنی امیری، ایک جوڑا جو آپ کی بیگم پہنتی ہے وہ 50,000 روپے کا، اور دوسری طرف 50,000 روپے دے دیں تو اس کی ایک جھگی سی ایک کمرہ سا بن جائے تاکہ بارش سے بچ جائیں۔ جن کی یہ حالت ہوگی وہاں کے حالات نہیں بدلیں گے۔ آج ہم نے اس طریقے سے کلاسیفیکیشن کر دیا، کالونائز کر دیا ان چیزوں کو، اس لیے یاد رکھیے ہمیں اپنی حالت کو بدلنا پڑے گا، اور یہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ کر جائیے کہ آپ کو اپنی حالت کو بدلنے کے لیے خود میدان عمل میں اترنا پڑے گا۔ کوئی غیبی مسیحا نہیں آئے گا، کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، کوئی ولی نہیں آئے گا جو آپ کی آ کر حالت بدلے گا۔ صرف ڈھونڈنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے اور مانگنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ مدد بھی ان کی جاتی ہے جو خود اپنی مدد کرنے کی پوری کوششیں کر کے ہار چکے ہوتے ہیں۔ بے عمل لوگوں کو اللہ کچھ نہیں دیتا، ہوکے بھرنے والوں کو، دوسروں کو دیکھ کر حسد کرنے والے، جلنے والے، لیگ پولنگ کرنے والے، ان کی نقلیں مارنے والے، اللہ ان کو کچھ نہیں دیتا۔ آپ اپنے آپ کو مفلوج اور معطل بنا کر بیٹھے رہیے، یہ اللہ پہ توکل نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات کو چھوٹا کرنا ہے۔ تو لہٰذا آج ہم مسلمان الٹیمیٹ سکسیس چاہتے ہیں، اگر انفرادی اور اجتماعی، انڈیویجول اینڈ اوور آل لیول پہ، تو ہمیں اٹھنا پڑے گا۔ سارے ریسورسز کھولیے، توانائیاں اکٹھی کیجیے، انرجی اکٹھی کریں، اپنا وقت نکالیے، اپنا ٹیلنٹ، اپنی سکلز، اپنی ذہانت، اپنے بچے، اپنا گھر، اپنا زیور، اپنی چیزیں پیش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرنے کو منتظر ہے۔ وہ پازیٹیو ریزلٹس آپ کو دکھیں گے کہ یہ مسلمان دنیا میں لوگوں کے دلوں پہ حکومت بھی کریں گے اور اللہ کے ہاتھوں ہوں گے۔ حقیقی ابدیت کا خوبصورت ترین اظہار کیا ہوگا کہ آپ اللہ کے بندوں کے بھی پیارے ہو جائیں۔ اللہ کے رسولوں کو یہی حکم تھا، آپ کے میرے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اپنی حالت کو بدلیں، اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ جو لوگ دوسروں کے ہاتھ پکڑتے ہیں ان دوسروں کے بس محتاج رہتے ہیں۔ دینے والے بنیے، لینے والے کیوں بنتے ہیں؟ ہم کہتے باہر سے مدد آ جائے، وہ ملے، تو جو دوسروں کی مدد کا منتظر ہوتا ہے نا، ناکام اور مایوس ہے۔ کبھی کوئی دے دے گا آپ کو، کوئی آپ کو نہیں دے گا۔ اور یہ جو لفظ صبر ہے نا ہمارے کلچر میں، یہ صبر کا مفہوم بھی ہمیں نہیں سمجھ آیا۔ ہم بے عملی کو صبر کہتے ہیں، ہم تھوڑ دلی کو صبر کہتے ہیں۔ صبر میں بھی پوری کوشش کیجئے اور اپنے اسباب کو اختیار کر کے یکسوئی سے مانگیے۔ میرا ایمان ہے آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا فوراً دے دے گا، اور آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا تھوڑا سا ڈیلے کر کے دے گا، اور وہ بھی نہیں آپ کے حق میں بہتر، تو آخرت میں جب آپ وہاں جائیں گے تو وہاں سب چیزوں کو پائیں گے۔ وہاں اللہ نے آپ کی ساری زندگی کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں سنبھال کے رکھی ہوں گی، اور آپ محسوس کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی قدر کرنے کے لیے تیار تھا۔ اور آج میں نے اس چیز کی پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ یہ جو باقی زندگی رہ گئی ہے نا، اس کو بھی کامیابیوں میں ڈال دے۔ چھٹے اصول پہ لے چلتی ہوں جو سب سے اہم ہے اب ترتیب میں، کوشش کیجئے، اسٹرگلنگ بنیے، کوشش کیجئے۔ اور یہ اصول سورۃ نجم کی آیت 39 میں اللہ نے آپ کو مجھے دیا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔
اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں مگر وہ جس کی اس نے سعی کی، کوشش کی، جیسے نتائج کی خواہش ہو ویسے عمل کیجیے۔ پکی بات ہے، آپ کو نہاری چاہیے تو نہاری کی ریسیپی اختیار کیجیے، آپ کو حلیم کھانا ہے تو حلیم بنانے کا طریقہ اختیار کریے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حلیم کی خواہش رکھتے ہوئے نہاری کا سامان جمع کر کے بیٹھ جائیں۔ آج ہماری کوششیں الٹ رخ پہ ہیں۔ وہ قرآن کہتے ہیں ان سعیکم لشتی، بکھرے ہوئے اسکیٹرڈ کوشش کرنے والے۔ ہم دین کے کام والے بھی اسکیٹرڈ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا نقطہ ہے جو آج ہمارے دین کے کام میں مسنگ ہے۔ ہماری مسجدیں کیوں پوری طرح سکسیسفل نہیں، ہمارے دینی ادارے کیوں کامیاب نہیں؟ ہم بچے کو حافظ بنا لیتے ہیں، وہ نمازی نہیں بنتا۔ ہمارا عالم بیٹا کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہے اور حدوں کو توڑ رہا ہے، اس لیے کہ ہماری کوششیں بھرپور نہیں ہیں۔ تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی میری مدد بھی کرے گا، اور جتنا زیادہ آپ اس پہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، اللہ سے زیادہ قدردان کوئی نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ یاد رکھیے اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا۔ دنیا کی ساری غلامیاں انسان کے اپنے ذہن کی خود ساخت ہیں۔ آپ کا دماغ جب غلام ہو جاتا ہے آپ لوگوں سے ڈرنے لگتے ہیں۔ آپ اپنے ذہن کو بدلیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر ساری غلامیوں سے آزاد ہوں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دلاتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات۔ آپ دیکھیں گے جس وقت آپ ایک دفعہ اللہ کے بندے بن گئے سب سے آزاد ہوں گے، پھر آپ عمل کے لیے آزاد ہیں۔ ہمیں کسی کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بننا پڑے گا۔ آج جو جدھر موڑتا ہے مڑ جاتے ہیں، جو تراشتا ہے ہم تراشے جاتے ہیں۔ تقدیریں اللہ بناتا ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کی غلامی کے مقابلے میں ایک بدترین غلامی اس سے نکل جائیے، اور وہ کیا ہے؟ اپنی عادتوں اور اپنی خواہشوں کی غلامی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا پس تو نے دیکھا ہے اس کو جس نے اپنی ہوا کو اپنا خدا بنا لیا؟ 3 دفعہ قرآن میں یہ انداز ہے، سورہ فرقان میں تو کھول کے رکھ دیا، ایسے لگتا ہے کہ آپ کا اپنا ہی ایک سٹیچو بنا ہوا ہے اور آپ اس کے آگے سجدے کر رہے ہیں۔ اپنے خواہش پرست ہو گئے۔ ہر فرد کا اپنی ذات کو بھی اپنے آگے رکھنا، اور افراد کو اور معاشرے کو، ایک روبوٹ بن جاتا ہے ایسا انسان، صرف اس لیے کہ وہ اپنی عادتوں کا سرا۔ یہ شرابی، کبابی اور اسی طرح سے آپ کہہ لیجیے ایڈکٹڈ لوگ ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ اپنے ہاتھوں بکے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کو اپنے آپ کو لینا ہے تو ضرورت ہے کہ آپ اور میں اپنے آپ کو بہترین طریقے سے پیش کریں۔ دیکھیے آپ کی ماں نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے بھی 9 مہینے کے اراؤنڈ آپ کو اور نبی کو پیٹ میں رکھا۔ وہ ایک 23 سالہ زندگی میں اتنا بڑا انقلاب ڈال گئے۔ آپ اور میں ابھی تک اپنے حالات نہ بدل سکے۔ لوگ کہتے 20 سال میں میاں کو نہیں بدل سکی، 15 سال کا بچہ ہو گیا ابھی تک یہ میری بات نہیں سمجھتا۔ ہم نے دوسروں کو کیا کہنا ہے؟ جس کی بات گھر والا نہ مانے اس کی باہر کون مانے گا؟ جس کو اس کے گھر والے ووٹ نہ دے اس کو باہر کے ووٹوں سے کون جتوائے گا؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے آپ کو مجھے کامیاب ہونے کا ایک بڑا خوبصورت نسخہ دیا۔ اپنے بچوں کی خواہشات مت پوری کریں معذرت کے ساتھ۔ چھوٹے بچے سے ماں کہتی ہے بیٹا کیا کھاؤ گے، بیٹا کیا پہنو گے، I don't want this۔ ایک بچہ ایسی باتیں کر رہا تھا تو میں نے اس کو ایک جملہ 3 دفعہ سکھایا کہ بیٹا وہ کھاتے ہیں جو ماما کہتی ہیں، اس عمر میں مرضی نہیں ہوتی، اس عمر میں خواہش نہیں ہوتی۔ لیکن میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ میں نے ادھر سے ہٹنا ہے، ماں نے اس کو کہہ لیجئے کہ وہ 10 چیزیں اس کو پکا کے دے دینی ہے، کبھی فرائی کر کے رکھ دینا ہے، کبھی برگر بھی منگا دینا ہے، پیزا بھی منگا دینا ہے۔ خواہشات کو پورا کرنے کی عمر بڑھاپا ہوتا ہے، جوانی نہیں ہوتی۔ اور آخری اصول پہ چلتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اعمال کو آسان طریقے پہ کیجیے۔ اس کو تو میں نے آج آتے ہوئے رستے میں بھی ایک جگہ فیل کیا، چونکہ ریسنٹلی پاکستان سے آئی ہوں، پرسوں اس وقت پاکستان میں تھے، آج ادھر آپ کے پاس ہوں، بیچ میں کل لنڈن کا بھی دن گزر گیا الحمدللہ۔ میں یہ دیکھتی ہوں ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے چل چلاؤ کا، گزارے کا۔ بارش ہوئی تو 2 اینٹیں رکھ دیں اور ٹاپ ٹاپ کے اس میں سے گزر جائیں گے۔ عمارتیں بنا لی لیکن ٹیک کیئر نہیں کرتے۔ قرآن آپ کو مجھے یہ اصول کہاں خوبصورت انداز سے سکھاتا ہے، جو ہر رات آپ کو رات کو سونے سے پہلے سکھایا جاتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے۔ کیا پتا چلا کہ جس کام میں ہاتھ ڈالا جائے اس کو اعلیٰ طریقے سے کیجیے۔ کھانا پکائیے تو اچھا پکائیے،
کپڑا پہنیے تو اچھا پہنیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مرغی کو بھی ذبح کرتے ہو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، کند چھریوں سے نہ ذبح کرو. ہم حلوہ پکا کے اوپر راکھ ڈالنے والے لوگ ہیں، کام کرتے بھی ہیں لیکن چل چلاؤ کا کام کرتے ہیں. شاندار طریقے سے کیجئے، عمارتیں بنائیے، سڑکیں بنائیے، اعلیٰ سے اعلیٰ احسن درجے پہ کیجئے. 1 سال آپ کا گھر بنتا ہے، 2 سال بعد اس کے ہینڈل اتر کے گر رہے ہیں. واش روم میں جائیے، کوئی بھی چیز فٹنگ ان کی حالت صحیح نہیں. کیوں؟ کہتے ایسے ہی ہوتا ہے، 2 نمبر مال ہوتا ہے، 3 ہوتا ہے، پھر استعمال بھی نہیں ہمیں کرنا آتا. کیا ہے؟ اللہ ہی جانے ہمارا کیا ہے. کبھی اس دنیا کو آپ نے دیکھا؟ آسمان اتنے سال پرانا ہے، ادھڑا کبھی؟ یہ زمین کبھی ٹوٹی پھوٹی؟ اس سے زیادہ ایکسیلنسی کی مثال اور کیا ہوگی؟ نماز ہو تو اچھی پڑھیے، کاروبار کیجئے تو آسان درجے پہ کیجئے، اور ایسا کیجئے کہ لوگ آپ کو کوالٹی کہنے لگ جائیں. کیا آپ کے پاس جو کوالٹی ہے یہ کسی اور کے پاس نہیں. دل دماغ ہر چیز کو حاضر کر کے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں جئیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا رب آپ کی قدر کرے گا. تو یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا میرا آج اپنے اور آپ سب کے لیے کہ ہم سب کو مکمل کامیابی چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ خدا رخے ہو جاتے ہیں نا، جب آپ فوکسڈ ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف چل پڑتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا. میں یہ خواہش بھی رکھتی ہوں اور آپ سے بھی یہ کہوں گی کہ ایک دعاؤں میں دعا رکھیے کہ اللہ موت کے وقت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ آواز سنوانا. یہ صرف ان کو ملے گی جو ایکسیلنٹ زندگی گزار کے جائیں گے. آج بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ صرف 9% آف برین ایک بندہ یوز کرتا ہے، 95 اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے. میں کہہ سکتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر برین کا انالیسس کیا جاتا ان کی ڈیتھ کے ٹائم پہ تو پتہ چلتا کہ صرف کچھ فیو % ہی ساتھ گیا، باقی سارا دنیا کو دے کر گئے ہیں. جو جتنا بڑا سوچے گا، جو جتنا بڑا کام کرے گا، جو جتنا زیادہ اس چیزوں کو لے کر چلے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا. اللہ کے نبی کی صرف 23 سالہ زندگی میں اتنا کچھ ہو گیا، اور آپ میں کھپ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پک رہے ہیں، ہمارے حالات ہی نہیں بدل رہے. اللہ کا وعدہ نوٹ کیجئے، سورۃ مومن آیت 51 میں کیا آتا ہے، جس کو سورۃ غافر بھی کہتے ہیں، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا میں بھی لازماً کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ قائم ہوں گے. اور وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. ہم تو امت دعویٰ ہیں، ہم تو امت شہاد ہیں. ہمارے خلاف نہ کوئی وہاں پرچہ کٹ جائے. میں تو سوچتی ہوں اللہ کل قیامت کے دن تو کیسے ہمیں گواہی کے درجے پہ کھڑا کرے گا. اللہ کے نبی آ کر کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ میری امت ہے، یہ شراب پیتے تھے، یہ چوریاں کرتے تھے، یہ ایسے تھے، ہاں ویسے آج تو ان کی گواہیاں لے لے. دل نہیں مانتا. تو یاد رکھیے لوگوں کو اگر آپ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، آپ اور میں ایسے ملکوں میں بیٹھے ہیں، اللہ نے آپ کو اتنے خوبصورت ملک دیے، اتنا سہولتیں دی ہیں، تو پہلے صادق اور امین کہلائیے تاکہ کل لوگ آپ کی دعوت کو قبول کریں. کردار بہت خوبصورت ہے، زندگی پگھلتی ہوئی برف کی طرح ہے. اس کو گزارنے کے لیے رب کا پیغام سمجھنا ضروری ہے، اور آپ کو مجھے اس پیغام کو سننا ہے. آج میں بس ایک جملہ 1-2 میں آپ کو بتانا چاہوں کہ رمضان قریب ہے. ہر سال کے رمضان کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ ہم نور القرآن کے پلیٹ فارم سے دورہ قرآن آفر کر رہے ہیں، اور رب کا پیغام انسانیت کے نام، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس. یہ پکار بار بار آپ کو اس قرآن میں ملے گی. ابھی سے نیت کیجئے، ارادہ کیجئے، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جیسے بھی موقع دے، اگر ایون اس مسجد میں آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے منتظمین موجود ہیں، آپ کو بتائیں گے. ہاں آپ آن لائن سننا چاہیں، جہاں بھی جائیں، جس کا بھی سننا چاہیں، لیکن سنجیدگی کے ساتھ دین کو سیکھیے. یہ ٹائم پاس نہیں ہے. آپ کے لیے آنے والے وقت میں یہ بہترین مواقع ہے. آپ چاہتے ہیں کامیاب ہوں تو چند سوالوں پہ میں اپنی بات کو پورا کرتی ہوں. خود سے سوال کیجئے. یہ محاسبہ نفس کے آخری نقطے ہیں. کیا رب کا پیغام مجھ تک پہنچ چکا ہے؟ کیا مجھے رب کا پیغام سمجھ میں آتا ہے؟ جب میں قرآن سنتی ہوں یا پڑھتی ہوں تو مجھے اردو میں سمجھ آ رہا ہوتا ہے؟ اور اگر آ رہا ہے تو الحمدللہ عمل آسان ہوگا. نہیں ہے تو آئیے زندگی کی برف پگھلنے سے پہلے اس کی قدر کر لیں، اور رمضان میں ہونے والے دورہ قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن ہے الٹیمیٹ سکسیس، مکمل کامیابی کا راز. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.